بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبھی مسلمانوں کے یہ خواہشات میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم خواہش ہوتی ہے بہشت۔ تو یہ علماء کرام نے کتاب کا نام ہی رکھ دیا ہے بہشتی زیور، اور یہ خاص کر کے عورتوں کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ اور اس میں اتنی خرافاتیں ہیں، جن خرافاتوں کو آپ کو اگر گننا ہو تو ہماری ویڈیوز کی اور بھی بہت ساری کلپ اس بہشتی زیور مکمل اشاعتی جو حکیم الامت ہے مولانا تھانوی صاحب کی ہے، بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کا بار کوڈ اسکیننگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں یہ مسئلہ اپنا اخذ کرنے کے ماسٹر ہیں، اور خود کو لکھ بھی رہے ہیں کہ یہ حکیم الامت ہیں، یعنی امت کے حکیم ہیں۔ دیکھیے اس کتاب میں پیج نمبر 92 پہ لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 17، دھیان سے دیکھیں آپ بھی۔ اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ برادران اسلام، ان مسائل پہ غور کریں کہ چپکی کھڑے رہنا تو جماعت میں ہو سکتا ہے نا، کہ امام قرأت کریں گے تو مقتدی خاموش رہیں گے، سنیں گے، اور ان کے ہاں عورتیں تو گھر میں قید ہوتی ہیں، جماعت سے نماز پڑھ تو نہیں سکتی ہیں، مسجد جانا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، انتظام ان کا الگ ہو نہیں سکتا ہے۔ جمعہ کی اور عیدین کی نماز سے ان کی عورتیں تمام حنفیوں کی محروم ہیں، جماعت کے نماز کے تو یہ عورتوں کے قائل نہیں ہیں، اور بلکہ مزارات پہ جانے کو تھانوی جی بھی لکھتے ہیں کہ سفر کرنا جائز ہے، اور بریلوی حضرات تو باضابطے پھول کی چادر اور کپڑوں کی دوپٹے لے کر ہی مزارات پہ جاتے ہیں، اور ہزاروں کلومیٹر لمبا سفر بھی کرتے ہیں۔ تو خیر میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمد جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ بے فاتحۃ الکتاب، یہ جو حدیث ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، اور یہ تھانوی جی کی شریعت ہے، یعنی پاتھ آف تھانوی کی راہ۔ یہ سورہ فاتحہ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، یاد کرنے سے چھڑانا چاہ رہے ہیں، استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لینے سے کام چل جائے گا۔ اور مسئلہ نمبر دیکھیے یہاں پہ 16 میں بھی لکھ رہے ہیں، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ گئی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا، نماز بالکل صحیح ہے۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ ہی کو صرف نہیں پڑھنا ہے، قرأت اگر کر دیا، کوئی سورت پڑھ دی، آیات پڑھ دی تو نماز ہو جائیں گی، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا کے سب سے مکرم، سب سے افضل، سب سے بڑے اور سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، اور تمام نبیوں کے سردار، تمام اماموں کے سردار، امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا فرمان کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، کوئی یہ تھانوی جی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں تول دیے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا سورہ فاتحہ کے برابر ہو گیا، مثل ہو گیا، یعنی ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ جو کہ پوری ام القرآن ہے رکھ دیا، اور ایک پلڑے میں 3 دفعہ سبحان اللہ رکھ دیا۔ ان کی یہ عقل ہوئی۔ اور لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے مسئلہ نمبر 17 کے نیچے لکھا ہے چپکی کھڑے رہے، تو جماعت سے نماز یہ لوگ پڑھتی نہیں عورتیں، تو پھر چپکی کھڑی رہنا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟
یعنی کہ سچ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، سچ آٹومیٹک آ ہی جاتا ہے، کتنا چھپائیں گی۔ لہذا میں لوگوں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیوبندیت، یہ مقلدیت، تقلیدیت، اس گمراہی سے نکل جائیں اور سب کے سب وہ عقل و فہم اختیار کریں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ اسلام کو سمجھا اور اپنایا، یعنی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند، حکم، عمل جو دیکھا وہ کیا، جس طریقے سے رہے، وہی اسلام ہے۔ اور ان کا بنایا ہوا اسلام پہ نہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان لوگوں نے اس بہشتی دور میں، ہم نے کئی کلپ بنائے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بہت سی خرافاتیں، گندگیاں، بے حیائیں بھی لیک ڈالی ہیں، اور یہ اپنا راہ، اپنی مسلک بنانے کے چکر میں یہ سب خرافاتیں ہوئی، لہذا اسے بچا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔